بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے مامون سے پراسرار محبت۔ سلیم اور فاطمہ دل اویس سے ملنے آئے تو وہ تینوں کتنی ہی دیر تک ایک دوسرے سے گلے لگ لگ کر روتے رہے۔ دل اویس کا یوں ہچکیوں سے رونا مامون سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، مگر وہ خود پر ضبط کرتا خاموش رہا۔ ماما اتنی دیر سے کیوں آئی ہیں؟ میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں، بہت یاد آ رہے تھے آپ دونوں۔ دل اویس نے فاطمہ کے ہاتھ تھام کر کہا، میری جان، میں تمہارے لیے بریانی بنا رہی تھی، بس اس چکر میں دیر ہو گئی۔ فاطمہ نے دل اویس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا، واہ، بریانی کہاں ہے؟ دل اویس نے خوشی سے کہا، وہ تمہارے بابا نے مجھے لانے ہی نہیں دی، کہنے لگے مامون نے منع کیا ہے۔ فاطمہ نے منہ بنا کر کہا، مگر کیوں؟ آپ نے خود بنائی تھی تو لے آتی۔ دل اویس کو دکھ ہوا، میری جان، ایک بار ٹھیک ہو جاؤ، جب کہو گی وہی کھلاؤں گا۔ سلیم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اوکے بابا۔ دل نے اداسی سے مسکرا کر کہا، ارے تم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں؟ فاطمہ نے پریشانی سے پوچھا، جی ماما، بھوک کچھ خاص نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے زبردستی کھلا دیا۔ دل نے مسکرا کر بتایا، چلو اچھی بات ہے، تم دونوں باتیں کرو، میں مامون کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ سلیم نے کہا اور مامون کے ساتھ روم سے باہر آ گیا۔ کل سے کیا کیا تم نے دل بیٹا؟ سلیم کے جاتے ہی فاطمہ نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ماما، بہت بور ہوتی رہی، بس آپ سب کی یاد آ رہی تھی۔ علی سے بات ہوئی آپ کی؟ دل اویس نے اداسی سے بتایا، ہاں ہوئی تھی، وہ بھی بہت اداس ہے، بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ انشاءاللہ، پھر یہ سب چھوڑ چھاڑ کر ہم واپس اپنے گھر چلے جائیں گے، پھر سے وہی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ فاطمہ نے اسے تسلی دی، انشاءاللہ ماما۔ بیٹا تم اس پلنگ پر سوئی تھی؟ فاطمہ جس پلنگ پر بیٹھی تھی اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جی ماما، یہیں سوئی تھی میں، دل نے بتایا۔ تو مامون بھی کیا یہیں سویا تھا؟ فاطمہ نے گھبرا کر پوچھا۔ نہیں ماما، وہ تو نیچے سوئے تھے، اور پتہ نہیں سوئے بھی تھے کہ نہیں، میں تو کل بہت گہری نیند سوئی۔ او اچھا، دیکھو دل، میری جان، میری بات غور سے سنو، تم بہت معصوم ہو، تم جانتی ہو نا ہم نے کتنی مجبوریوں میں تمہاری شادی کی ہے۔ فاطمہ نے دل کا ہاتھ تھام کر کہا، جی ماما آئی نو، تو بیٹا مامون کی باتوں میں مت آنا، میرا مطلب ہے اگر وہ زیادہ پاس آنے کی کوشش کرے تو تمہیں اس سے فاصلہ رکھنا ہے، یہ بات یاد رکھنا کہ تم یہاں صرف علاج کروانے آئی ہو، اوکے؟ فاطمہ نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے پوچھا، جیسے وعدہ لے رہی ہو۔ جی ماما جانتی ہوں، دل نے سر جھکا کر کہا، بس میری جان، یہ جگہ تمہارے لائق نہیں ہے، مامون عام انسانوں کی طرح کبھی زندگی نہیں گزار سکتا، اسی لیے تمہارا اور اس کا ایک ساتھ زندگی گزارنا ناممکن ہے، تمہیں اس کے قریب نہیں جانا اور نہ اس کے ساتھ دل لگانا ہے، وعدہ کرو دل، تم میری بات مانو گی؟ فاطمہ نے دل اویس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، جی ماما، میں کیسے رہ سکتی ہوں یہاں، میں آپ سب کے بنا جی ہی نہیں سکتی۔ دل نے پھیکی سی ہنسی ہنس کر کہا۔ فاطمہ نے اسے گلے لگایا، میں نے کہا تھا نا اب کوئی گڑبڑ نہ ہو، میرا عمل ضائع کروا دیا، اب سزا ملے گی تجھے۔ آتش کو جب معلوم ہوا کہ جس کھانے پر نوکرانی نے چھڑکاؤ کیا تھا وہ کھانا دل اویس تک پہنچا ہی نہیں تو وہ غصے سے بھڑک گیا۔ آتش بابا، میں نے تو پوری کوشش کی مگر وہ لوگ کھانا لے کر ہی نہیں گئے، ایک موقع اور دے دے، میں وعدہ کرتی ہوں اب ایسا نہیں ہوگا۔ خوف کے مارے رضا کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ ایک موقع کسی کو نہیں ملتا، بس ایک دن ہے تیرے پاس، کچھ بھی کر کے وہ کام کر، ورنہ پرسوں جو تیرا حال ہوگا وہ دنیا دیکھے گی، جا دفع ہو جا۔ آتش نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ رضیہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ شام گئے، دونوں دل اویس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، جبکہ مامون اپنے عمل میں مصروف رہا۔ دل اویس سے مل کر سلیم کو بہت تسلی ہوئی، انہیں دل اویس بالکل ٹھیک لگی۔ فاطمہ بھی اسے دیکھ کر مطمئن تھی۔ جب اندھیرا چھانے لگا تو سلیم اور فاطمہ نے دل اویس کو گلے لگا کر الوداع کیا، جبکہ سلیم نے مامون کو ذکر کرتے دیکھا تو اسے ڈسٹرب کیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ رات میں مامون ذکر سے فارغ ہو کر دل کے پاس آیا، وہ گالوں پر ہاتھ رکھے کمرے میں موجود ایک کھڑکی کے پاس اپنے گالوں پر ہاتھ رکھے کسی سوچوں میں گم تھی۔ کیا ہوا، کن خیالوں میں ہو؟ مامون نے مصنوعی کھانسی کھانستے ہوئے کہا۔ ہاں کہیں نہیں، بس ویسے ہی، آپ فارغ ہو گئے؟ دل اویس نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی ہو گیا، آپ کو نیند آ رہی ہے تو لیٹ جائیں، میں اب یہیں بیٹھوں گا، مامون نے کہا۔ آ تو رہی ہے نیند، دل اویس نے سوچتے ہوئے کہا۔ پھر سوچنا کیسا، سو جائیں، مامون نے پوچھا۔ اوکے، آپ کو نیند آ جاتی ہے نیچے؟ دل اویس نے پلنگ کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔
جی بہت اچھی آتی ہے، مامون نے مسکرا کر کہا۔ آپ سوتے بھی تو بہت لیٹ ہیں۔ دلاویز اب پلنگ پر بیٹھ گئی۔ جی مجھے زیادہ سونے کی عادت نہیں رہی، آئے آنکھ پر دم کر دوں۔ مامون نے اس کا ہاتھ تھاما اور آنکھیں بند کی۔ دلاویز مامون کو دیکھنے لگی۔ دلاویز کو مامون کا ایک ایک نقش بہت اچھا لگا۔ اس کا دل کیا کہ وہ مامون کی بند پلکوں کو چھو کر دیکھے۔ ابھی وہ اپنا ہاتھ آگے کر ہی رہی تھی کہ اسے فاطمہ کی بات یاد آنے لگی۔ اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ خود کو دل ہی دل میں کوسنے لگی۔ مامون نے اس کے چہرے پر پھونک ماری اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ چلیں اب آپ سو جائیں، اپنی ماما کی باتوں کو پھر کبھی سوچ لیجیے گا، مامون نے مسکرا کر کہا۔ مامون کو دم کرتے ہوئے محسوس ہو گیا تھا کہ دلاویز اسے چھونا چاہتی ہے، اور اسے اندازہ تھا کہ آج یقیناً فاطمہ نے دلاویز کو اس سے دور رہنے کا کہا ہوگا۔ دلاویز نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ دل نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ کا یہ معصوم چہرہ سب بتا دیتا ہے۔ خیر سو جائیں، مامون نے پیار سے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ اوکے گڈ نائٹ، دل نے گھبرا کر کہا اور چادر سر تک اوڑھ کر لیٹ گئی۔ مامون نے اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ مامون نے تہجد ادا کی اور آرام کرنے کی غرض سے اپنی چادر بچھا کر لیٹ گیا۔ ابھی چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ دلاویز چیختے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا دلاویز؟ مامون تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ وہ یہ کھڑکی اسے بند کر دیں، وہ وہاں کوئی ہے؟ دلاویز گہرے گہرے سانس لے کر بولنے لگی۔ وہاں کوئی نہیں ہے دل، دیکھو یہاں صرف میں ہوں۔ مامون نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ نہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا، میں نے ابھی دیکھا ہے، دلاویز نے ڈر کر کہا۔ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ریلیکس، میں ابھی دم کر دیتا ہوں، آپ بہتر محسوس کریں گے، مامون نے پیار سے بہلاتے ہوئے کہا۔ دلاویز خوف زدہ نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب آپ لیٹ جائیں اور آرام کریں، میں یہی ہوں آپ کے پاس، مامون نے نرمی سے کہا اور خود سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے لگا۔ نہیں، آپ یہاں میرے پاس بیٹھیں۔ دلاویز نے ایک دم مامون کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور ڈر کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ مامون کا تو گویا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ دل پلیز کچھ نہیں ہوتا، میں آپ کے پاس ہی ہوں۔ دلاویز کو اپنے اتنے قریب پا کر مامون کے خوشگوار احساس ہونے لگا، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنے کیے گئے وعدے یاد آ گئے۔ اس نے بہت مشکل سے دلاویز کو خود سے الگ کیا۔ آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، دلاویز نے معصومیت سے کہا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، کسی اور موقع پر یوں پاس آتی ہو تو خیر، آپ بے فکر ہو جائیں، میں جاگ رہا ہوں، کوئی بھی آپ تک نہیں آ سکتا، لیٹ جائیں، شاباش۔ مامون نے بچوں کی طرح اسے بہلایا اور اس کے کندھوں سے پکڑ کر لیٹا دیا۔ دلاویز نے مامون کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا، جیسے اس کو ڈر ہو کہ وہ کہیں چلا نہ جائے۔ مامون اس کے تکیے والی سائیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ دل دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر یہ کام نہ ہوا تو یاد رکھنا، تیرا پورا گھر برباد کر دوں گی، رضیہ نے نوکرانی کو خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ جی میرا کیا قصور ہے، میں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ رضیہ باجی، نوکرانی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ آج کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے یہ کپڑے دل تک پہنچا دے سبھی۔ رضیہ نے ہاتھ میں پکڑا ایک خوبصورت سا جوڑا اس کی طرف کیا۔ اگر انہوں نے یہ بھی لے جانے سے منع کر دیا تو؟ نوکرانی نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تو سمجھ لے میں اپنے ساتھ ساتھ تجھے بھی ختم کر دوں گی، اب جا، رضیہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ نوکرانی ڈر کر وہاں سے چلی گئی۔ کل رات کیا ہوا تھا، ڈر کیوں گئی تھی؟ مامون نے ناشتہ ختم کرتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، عجیب سا خواب آیا تھا، یاد ہی نہیں آ رہا اب، دلاویز نے بے دلی سے ناشتہ کرتے ہوئے بتایا۔ رات کو سونے کی دعا پڑھی تھی؟ مامون نے پوچھا۔ وہ تو میں بھول ہی گئی تھی، کل رات اتنی جلدی میں نیند آئی کہ یاد ہی نہیں رہا، اس لیے میں ڈر گئی تھی، دل نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اور آپ کا یہ ڈر میرے لیے امتحان بن گیا ہے، مامون نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ دل نے چونک کر پوچھا۔ اب آپ ڈرتے ہوئے میرے گلے لگ جائیں گی تو میں اپنے وعدے کیسے نبھا پاؤں گا، مامون نے مسکرا کر کہا۔ وہ بے خیالی میں ہو گیا، ورنہ؟ دلاویز نے گڑبڑا کر کہا۔ بابا بے خیالی آپ کی تھی، اور اگر میں بے اختیار ہو جاتا تو؟ مامون نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو میری ماما ہی آپ سے نپٹ لیتی، دلاویز نے بھی چھیڑا۔ ہر وقت اپنی ماما کی دھمکی مت دیا کریں، خیر دیکھ لیں گے انہیں بھی، مامون نے طنزیہ انداز سے کہا۔ لیٹس سی، خیر ماما لوگ کب آئیں گے؟ دل نے پوچھا۔ آ جائیں گے تھوڑی دیر تک، دلاویز آپ آج یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی، جو بھی کرنا ہے اسی کمرے میں رہ کر کریں، اوکے؟ مامون نے سنجیدگی سے کہا۔ جی میں یہی ہوں، آپ فکر نہ کریں، دلاویز نے یقین دلایا۔ گڈ، مامون مسکرایا اور اپنی مخصوص جگہ کی طرف چلا گیا۔ باجی بہت دل سے بنایا ہے میں نے بی بی کے لیے، شادی کے بعد تو بندہ نئے کپڑے پہن ہی لیتا ہے، نوکرانی نے بہت پیار سے فاطمہ سے کہا جو دلاویز کے پاس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔
رانی تمہارے صاحب نے منع کیا ہے، کچھ بھی باہر نکاح نہیں لے کر جانا۔ فاطمہ نے ٹالنا چاہا، بی بی جی یہ باہر کا تھوڑی ہے، میں نے خود بنایا ہے، اتنی محنت سے بنایا ہے، اتنی محنت سے ایک دن میں، اور پھر یہ کوئی کھانے کی چیز بھی نہیں ہے۔ اب بھلا کپڑوں سے کیسا ڈر؟ رانی نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ معافی میں مجبور ہوں۔ کیا ہو گیا؟ فاطمہ ابھی تک تیار نہیں ہوئی، جاننا نہیں ہے کیا؟ سلیم نے اندراتے ہوئے پوچھا۔ جی بس میں تیار ہوں، یہ معافی نے سوٹ دیا ہے، دل کے لیے کہہ رہی ہے کہ دلہ ویز کے لیے لے جائے۔ فاطمہ نے سلیم کو بتایا۔ اوہ معافی، تمہیں پتہ ہے نا فی الحال کچھ بھی نہیں لے کر جا سکتے، مامون نے منع کیا ہے، سلیم نے نرمی سے کہا۔ سلیم بھائی یہ کون سا کوئی کھانے کی چیز ہے؟ مامون بابا تو بس کھانے کی چیز لانے سے منع کرتے ہیں، خیر اتنی محنت سے بنایا ہے میں نے۔ دل باجی کو اب میرے ہاتھ کے سوٹ پسند بھی بہت تھے، سوچا ان کے لیے بھی بنا دوں۔ چلے جیسے آپ کی مرضی، معافی نے مایوسی سے کہا اور پلٹنے لگی۔ اچھا رکو، دے دو یہ سوٹ، میں اسے دے دوں گا۔ سلیم کو معافی پر ترس آیا، ایک تو وہ بہت پرانی کام والی تھی، اور دوسرا سلیم نے سوچا کہ سوٹ لے جانے سے کیا ہوگا، ویسے بھی مامون نے زیادہ کھانے پینے کی چیز سے منع کیا ہے، اسی لیے انہوں نے معافی کے ہاتھ سے سوٹ لے لیا۔ سوٹ دیتے ہی معافی کے ہاتھ ایک پل کو کانپنے لگے، مگر پھر اپنے اکلوتے بیٹے کا سوچ کر اس نے سلیم کو سوٹ تھما دیا۔ سلیم اور فاطمہ جب دل آویز کے پاس پہنچے تو مامون ذکر میں مصروف تھا، دونوں نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ دونوں اندر دل آویز کے پاس چلے گئے۔ دل آویز بہت دیر سے بور ہو رہی تھی، ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور دونوں سے گلے لگ گئی۔ ماما ابھی آپ کو ہی یاد کر رہی تھی، دل نے خوشی سے کہا۔ میری جان تم نے یاد کیا، ہم آ گئے، اب بتاؤ کیسی طبیعت ہے؟ فاطمہ نے پیار سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک۔ بابا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ دل آویز نے سلیم کے ہاتھ میں پکڑا شوپر دے کر پوچھا۔ یہ تمہاری سہیلی معافی نے سوٹ دیا ہے تمہارے لیے، رکھا لو، بہت اصرار کر رہی تھی۔ سلیم نے وہ سوٹ دل آویز کی طرف کیا۔ زبردست، بہت اچھی ہے وہ، دل آویز نے خوشی سے وہ جوڑا نکالتے ہوئے کہا۔ اچھا ابھی اس کو رکھ لو، بعد میں دیکھ لینا، میں مامون کو دیکھ کر آتا ہوں اور اس سے مل لوں۔ سلیم نے دل آویز کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ اوکے بابا، دل نے مسکرا کر کہا۔ بہت منع کیا اسے مگر آخرکار ہمیں لینا ہی پڑا یہ سوٹ۔ فاطمہ نے سوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ماما بہت اچھے کپڑے سیتی ہے وہ، بہت محنت کرتی ہے، کہتی ہے اپنے اکلوتے بیٹے کو پڑھانا چاہتی ہے۔ دل آویز نے سوٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اللہ کرے پڑھ لکھ جائے وہ بھی اور گاؤں کے لوگ بھی۔ فاطمہ نے دعا دی۔ ماما اس میں کتنی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے، دل آویز نے اس جوڑے کی خوشبو سونگھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں بھی سوچ رہی تھی یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، فاطمہ نے بھی گہری سانس لے کر اس خوشبو کو محسوس کیا۔ دل آویز ذرا، دل آویز یہاں دیکھو، ایک دم دل آویز کو لگا کسی نے اسے پکارا ہے، وہ ارد گرد دیکھنے لگی، کون ہے؟ دل کو لگا سامنے بنی کھڑکی میں کوئی ہے، دل اس کھڑکی کے پاس جانے لگی، اس پر خوشبو کا عجیب سا نشہ ہونے لگا۔ میں ہوں تمہاری دوست، آ جاؤ میرے پاس، ایک عجیب سی شکل کی عورت نے کھڑکی سے اپنا چہرہ اندر کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ فاطمہ ایک دم ڈر گئی اور تیزی سے اٹھ کر دل کی طرف جانے لگی تاکہ اسے روک سکے، مگر ان سے چلا ہی نہیں گیا، جیسے کسی نے انہیں باندھ دیا ہو۔ انہوں نے چاہا کہ دل کو آواز دے مگر آواز بھی ان کے منہ سے دب کر رہ گئی۔ کون ہو تم؟ دل آویز کسی ٹرانسمیٹر کی طرح چلتی ہوئی اس کے پاس چلی گئی۔ میں ہوں تمہاری موت، اس عورت نے ایک دم دل آویز کا ہاتھ پکڑا۔ فاطمہ نے بہت زور لگایا کہ وہ اٹھ سکے مگر اس کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے اور فاطمہ ایک دم وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ مامون کو یہ ذکر کرتے ہوئے عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ سی محسوس ہوئی، اس نے ایک دم آنکھیں کھول کر گہرا سانس لیا۔ سلیم سامنے سے اسی کے پاس آ رہا تھا۔ سلیم انکل، دل مامون منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ وہ یک دم اپنے قریب آتے سلیم کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا مامون، یو اوکے؟ سلیم نے اس کے پاس پہنچ کر اس سے پوچھا۔ مامون کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھی۔ دل آویز کہاں ہے؟ وہ اپنی مما کے پاس ہے، ابھی انہیں روم میں چھوڑ کر آیا ہوں، سلیم نے تسلی سے بتایا۔ کیا آپ کچھ لائے ہیں اس کے لیے؟ مامون نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں وہ ایک سوٹ لایا تھا، معافی نے تحفہ دیا ہے۔ سلیم کو مامون کے سوالوں سے گھبراہٹ ہونے لگی، اسے بھی لگا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ منع کیا تھا میں نے آپ کو، مامون ایک دم کھڑا ہوا۔ ارے فکر مت کرو، میں نے کہہ دیا ہے کہ اسے تم سے پوچھ کر ہی پہنوں گی۔ سلیم نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ او پہننا تو دور کی بات، یہاں لانا بھی نہیں تھا۔ مامون نے غصے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بند کی اور بھاگتا ہوا روم کی طرف گیا۔ سلیم نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی مامون کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ فاطمہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی جبکہ دل وہاں موجود ہی نہیں تھی۔
سلیم نے فاطمہ کو دیکھا تو تیزی سے اس کے پیچھے بیٹھ کر اسے جگانے لگا۔ فاطمہ آنکھیں کھول لو، کیا ہوا تمہیں؟ دل فاطمہ، دل اویس کہاں ہے؟ اٹھو پلیز، سلیم نے فاطمہ کے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ سلیم، ہماری بیٹی کو وہ ایک عورت عجیب سی وہ لے گئی، فاطمہ نے ہوش میں آتے ہوئے کہا۔ کون لے گیا اور یہاں کیسے؟ مامون نے پاس آ کر پوچھا۔ پتہ نہیں کہاں سے آئی، اس کھڑکی سے جھانک رہی تھی، پھر میں نے بہت کوشش کی کہ دل کو روک سکوں مگر مجھ سے ہلا نہیں گیا، فاطمہ نے ہمت کرتے ہوئے بتایا، ورنہ ان کا اپنا دل اس وقت بہت خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ جوڑا کہاں ہے جو دل اویس کو آپ نے دیا تھا؟ مامون نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پوچھا۔ ہاں وہ تو دل کے ہاتھ میں تھا، اس میں سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی، فاطمہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ لوگوں کو منع کیا تھا، پھر بھی آپ نہیں رکے، مامون نے غصے سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کہا۔ سامنے پڑے پانی کے جگ سے گلاس بھر کر پانی پیا، ورنہ جتنا غصہ اسے اس وقت آ رہا تھا وہ کچھ بھی کر دیتا۔ فاطمہ ٹھیک سے بتاؤ، وہ عورت یہاں سے دل اویس کو کہاں لے کر گئی؟ کیسی تھی وہ؟ اس نے کیا کہا؟ کچھ تو بتاؤ، سلیم نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ اس کھڑکی پر تھی سلیم، جب دل اس کے پاس جا رہی تھی تو میں بے ہوش ہو گئی، اس کے بعد مجھے پتہ نہیں وہ کیسے لے کر گئی۔ دل کو پلیز کچھ کریں، میری بچی کو بچا لیں، فاطمہ نے روتے ہوئے کہا۔ سلیم نے بے بس نظر سے مامون کو دیکھا جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ او خدایا، کل دل اویس کے خواب میں آیا تھا، میں نے توجہ نہیں دی، اف اتنی بڑی غلطی میں کیسے کر سکتا؟ مامون نے اپنے بال نوچتے ہوئے سوچا۔ نہیں، میں کمزور نہیں پڑوں گا، میں اپنی غلطی سے سیکھوں گا، میں آخری سانس تک مایوس نہیں ہوں گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کسی شیطان کا مقابلہ سامنے آ کر کیا جائے، میں لڑوں گا اس سے، انشاءاللہ اب اسے نہیں چھوڑوں گا، مامون نے دل میں مضبوط ارادہ کیا۔ سلیم اور فاطمہ پر امید نظر سے مامون کو دیکھنے لگے۔ مامون نے تہجد کی اور آرام کرنے کی غرض سے اپنی چادر بچھا کر لیٹ گیا۔ ابھی چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ دل اویس چیختے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا دل؟ مامون نے تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ وہ یہ کھڑکی سے اسے بند کر دیں، وہاں کوئی ہے؟ دل اویس گہرے گہرے سانس لے کر بولنے لگی۔ وہاں کوئی نہیں ہے دل، دیکھو یہاں صرف میں ہوں۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.